أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم کیف تکفرون باللہ بلا کیوں کر تم ناشکری کرتے ہو اللہ کی، بلا کیوں کر تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم محض مردہ تھے، بے جان تھے، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا محض بے جان اور مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر تم کو جاندار کی، زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تم کو موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کریں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن سو اس کو درست کیا، سبع سماوات سات آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا سے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور پھر اپنی صفات جلیلہ کو بیان کیا کہ عبادت صرف میرے لیے، کیونکہ عبادت اس ذات کی جاتی ہے جو ساری کائنات کے بنانے والے بھی ہیں اور ساری کائنات کے چلانے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان تمام احکامات کے بعد ایک دفعہ پھر اپنے انعامات گنوا کر استفسار کر رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، اور یہ جو انعامات گنوا رہے یہ انسان کی اول والا اس کی ذات کے اعتبار سے، ایسے انعامات کہ اللہ کا غیر وہ انعامات دے ہی نہیں سکتا، اور پھر پوری کائنات کو جو انسان کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز سے کیف تکفرون باللہ، بھلا کیوں کر تم کافر ہوئے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کیوں کر تم نے ناشکری کی اللہ کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم محض بے جان تھے، اس طریقے بکھرے ہوئے تھے کہ اول والا انسان وہ اپنے والدین کی غذا میں جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہے اس میں پایا جاتا ہے، کہ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا، اور پھر اس غلے کا ماں باپ کا استعمال کرنا، کہ ماں باپ اس غلے کو استعمال کرتے، پھر وہ غلہ ماں باپ کے جسم کا جز بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس خون سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں ماں کے
رحم میں آتا ہے. ابھی بھی انسان کا کوئی وجود نہیں, پھر ماں کے رحم میں اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کی حفاظت کرتے ہیں, پھر یہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں ہڈیوں کی پیوند کاری فرماتے ہیں, اور اب تک یہ کیا ہے, بے جان نطفہ ہے. اور اس سب مراحل کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس میں روح پھونکتے ہیں جب اپنے ماں کے پیٹ میں یہ 4 مہینے کا ہوتا. اللہ فرما رہے کیف تکفرون باللہ, کیوں کر تم ناشکری کرتے ہو اللہ کی, کیوں کر تم کافر ہوتے ہو, کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, حالانکہ تم محض بے جان ایک نطفہ تھے جس میں کوئی جان نہیں تھی, مردہ تھے. پھر اللہ تمہارے فَأَحْيَاكُمْ, اللہ نے تمہارا بدن بنایا اور اس میں روح پھونکی, فَأَحْيَاكُمْ, تمہیں زندہ کی. اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا غیر یہ نعمت کسی کو دے ہی نہیں سکتا, کہ 3 اندھیریوں کے اندر ایک ناپاک قطرے سے پاکیزہ وجود کو بنانا, اور ایسا پاکیزہ کہ پیدائش اسلام پر ہے, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ایسا پاکیزہ کہ ناپاک پانی سے ایسا پاکیزہ وجود بخشا کہ اگر وہ پاکیزگی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تو جنازے میں دعا پڑھنے کا حکم کیا دیا, اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ایسا پاکیزہ وجود بخشا کہ اگر اس پاکیزگی میں اللہ کے پاس چلا گیا تو اب سارے اس کی جنازے میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے, اجر کا ذریعہ بنا دے, اس بچے کو ہماری شفاعت, ہمارے لیے اس کی شفاعت کو جاری فرما دے تاکہ قیامت والے دن یہ ہماری شفاعت کر سکے. فَأَحْيَاكُمْ, اس مردے پن سے 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو روح پھونکی, فَأَحْيَاكُمْ, اللہ فرما رہے اس بے جان نطفے اور جسم میں جب ہم نے روح پھونکی تو ہم نے تمہیں زندگی دی, ہمارے علاوہ تو تمہیں کوئی زندگی نہیں دیکھ سکتا تھا. ثم یمیتکم, اب اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اسی زندگی کے میں رحم مادر سے دنیا کے پیٹ میں لائے اور دنیا کی ایک مدت زندگی گزاری. اللہ فرمانے ثم یمیتکم, پھر ہمارے انعامات میں سے اگلی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں موت عطا کی, ہم موت عطا کریں گے, اور یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے. تھوڑا سا اگر انسان غور کرے کہ 1-2 بزرگ بڑی عمر میں عاجز عمر میں آ جائیں, سمجھ ختم, بینائی ختم, سنوائی ختم, ہاتھ کی طاقت ختم, پیروں کی جان ختم, اب وہ معذور ہیں. اللہ سب کے بزرگوں کو معذوری سے حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو بھی معذوری سے حفاظت فرمائے. اب اولاد ان کی دیکھ بھال کرتی رہے گی زندگی میں یا اپنے گھر بار کو دیکھے گی. اور اگر 1 بزرگ نہیں 2 نہیں, کسی کے گھر میں 4 بزرگ اس طرح رہ گئے اور انہیں موت ہی نہ آئے, اور اگر یہ موت کا سلسلہ ہی نہ ہوتا تو ساری زمین تو بزرگوں سے بھری ہوتی, پھر لوگ دنیا کی اس زندگی کو گزار نہیں سکتے. آج اگر گھروں کے اندر کوئی ایک مریض ایسا جو اسپتال چلا جائے تو اس گھر کا سارا سلسلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہ کھانے کا پتہ, نہ پینے کا پتہ, نہ سونے کا پتہ, نہ جاگنے کا پتہ, اور نہ کمانے کا پتہ, نہ عبادت کا پتہ, کہ عبادت میں بھی جو سرور ہے, یکسوئی ہے, ختم. ثم یمیتکم, پھر اس کے انعامات میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم,
پھر اس موت کے بعد تم عالم برزخ میں چلے جاؤ گے، اور عالم برزخ کا زمانہ کتنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اٹھائیں گے، تمہیں زندہ کریں گے، پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر دوڑتے اور بھاگتے ہوئے جاؤ گے۔ کوئی اپنے آپ کو اگر یہ چاہے کہ میں حشر کے میدان میں دائیں بائیں ہو جاؤں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان جب ٹوٹے گا تو سارے فرشتے دنیا کے اطراف میں اتر جائیں گے اور ساری دنیا کا حصار کر لیں گے، اور آج جب فرشتے بھی نہیں تو آج بھی اللہ کے چیلنج موجود ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر آسمان اور زمین کے بیچ سے نکل کر کسی اور جہاں میں جانا چاہتے ہو تو جا کے دکھا لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، جدھر جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہت میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف دوڑ کر جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے لیے جو انعامات کیے اور سوال یہ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کافر ہیں تو کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اور اگر مسلمان ہیں تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیوں ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ ذرا ان انعامات پر غور تو کرو، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تمہاری غذا ہی نہیں تھی ابھی دنیا میں، اللہ نے اوپر سے پانی برسایا، زمین سے غلہ نکلا اور ابھی یہ عالم میں پھیلا ہوا تھا، پھر اس غلے کو اللہ نے جمع کیا، تمہارے ماں باپ کا نوالہ بنایا اسے، پھر تمہارے ماں باپ نے اسے کھایا تو تمہارے ماں باپ کے بدن کا جز بنایا اسے، پھر اسے خون بنایا، پھر اسے ایک قطرہ بنایا، جو قطرہ تمہاری ماں کے رحم میں اللہ نے پہنچایا، پھر وہاں بھی 4 مہینے تک کنتم امواتن، تم مردہ تھے، 4 مہینے بعد فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کی۔ اب دیکھیں قرآن کا جو لب و لہجہ بتلا رہا ہے کہ پہلا والا جو امواتن تھا نا کہ مردہ تھے، فاحیا، بس اللہ نے تمہیں زندہ کی، فا استعمال کیا، فاحیا، کہ یہاں فاصلہ کم ہے، 4 مہینے بعد روح پھونکتی، مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ لیکن وہ زندگی جو ماں کے پیٹ میں ملی اور پھر دنیا کے پیٹ میں زندہ رہے اور ایک وقت مقررہ گزار کر پھر قبر کے پیٹ میں گئے، تو یہ ایک لمبا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ثم کے ساتھ، ثم یمیتکم، پھر ثم للتراخی، یہ تاخیر کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ثم کا لفظ، کہ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے اور اس موت کے بعد تم عالم برزخ میں چلے جاؤ گے۔ ایک ماں کے پیٹ میں جو زندگی عطا کی، اس زندگی کے بارے میں پتہ نہیں وہ کیسی زندگی، بس ایک ماں کو پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ حرکت ہے، کہ اسے تسلی ہو رہی ہے کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں زندہ ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، لیکن ماں کو جو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ پہلے سے چل رہی، حرکت تھوڑی سی کم ہوئی تو ماں کی بے چینی بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر، ابھی دیکھا نہیں یہ گورا ہے کالا ہے، لونا لنگڑا ہے، نابینا اپاہج بہرا ہے، لیکن نہیں، پیٹ میں حرکت بند ہوئی تو ماں کی تڑپ جاگ جاتی۔ آج اس ماں باپ کو لوگ اتنا رسوا کر رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ جس ماں نے 9 مہینے تک اپنی مرضی سے بیٹھی نہیں، میں اور آپ کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھایا، جس پل جس طرح ہمیں سہولت تھی ماں اسی طرح بیٹھی، اپنی مرضی سے لیٹی نہیں، جس طرز پر ہمیں اس ماں کے پیٹ میں سکون مل رہا تھا ماں اسی طرز پر لیٹی۔ اور آج کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اسے پریشان اور بے چین کرے، تو یقین جانیے کہ پھر آسمان کانپتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماؤں اور اپنے باپوں کا فرما بردار بنا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر اسی طرح جو موت کے بعد عالم برزخ ہے، تو یہ عالم برزخ بھی، اس میں بھی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے،
یہ خاص قسم کی زندگی ہے کہ جس زندگی میں ابتدائی طور پر اگر کوئی گناہگار ہے تو اسے کچھ نہ کچھ سزا ملتی ہے، فرمانبردار ہے تو اسے سہولت ملتی ہے۔ قرآن و سنت اور احادیث متواترہ سے یہ برزخ کی زندگی اس کا ثبوت ہے کہ یہاں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، اچھے اعمال کا بدلہ بھی ہے۔ گناہگار آتا ہے تو یہ تنگ ہو جاتی ہے قبر، عالم برزخ میں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور نیک آدمی آتا ہے تو یہ کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم یمیتکم، پھر ہم تم کو موت دیں گے، عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیں گے۔ لیکن یہ موت ہمیشگی کی نہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی۔ پھر اس عالم میں جب وقت پورا ہوگا، حشر کا وقت آئے گا تو ثم یحییکم، پھر تمہیں جی اٹھائیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو اللہ کے محتاج، پیدا ہوئے تو زندگی میں اللہ کے محتاج، موت کا وقت آیا تو موت اللہ نے دی۔ اگر اللہ نے موت نہ دیتا تو کیسے کیسے مریض ہوتے ہیں جو تڑپ تڑپ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ بڑا تکلیف میں تھا، بس اللہ جانے، بہتر ہوا کہ دنیا سے چلا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم الیہ ترجعون، بے غمی میں وقت گزارنا نہیں، لاپرواہی میں وقت گزارنا نہیں، میرے پاس آؤ گے، میں پوچھ کروں گا۔ میں نے جو انعامات دیے ان کی اگر ناشکری کی تو اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ ان انعامات کا کیا شکریہ تھا، اور اگر ناشکری کی تو کیوں کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت پھر اپنی صفات جلیلہ کو بیان فرما رہے ہیں، دوبارہ سمجھا رہے ہیں کیسی اللہ کی محبت ہے، کہ کیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بھلا نہیں دیا اللہ رب العزت نے، بلکہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمین میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے لیے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمہیں کس نے، تمہارے لیے کیا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا۔ زمین میں فصل اگائی تو تمہارے لیے، اناج اگائے تو تمہارے لیے، پھل فروٹ اگائے تو تمہارے لیے، گندم اگائی تمہارے لیے، چاول اگائے تمہارے لیے، دالیں اگائی تمہارے لیے، ہر قسم کے پھول اور پھل اگائے تمہارے لیے، ہاں سبزے اگایا تمہارے لیے، اور اگر تمہارے جانوروں کے لیے اگایا تو اس لیے اگایا کہ وہ جانور تمہارے خادم ہیں، وہ تمہاری خدمت میں ہے، اس لیے ان کو کھلانے کے لیے اضافی غلہ اگایا۔ اور اگر سانپ بچھو پیدا کیے، اگر سانپ بچھو پیدا کیے، زہریلی اشیاء پیدا کی تو یہ بھی تمہارے لیے پیدا، اگر مکھیاں پیدا کی تو یہ بھی، کسی ملک کو بڑا ذوق ہوا کہ مکھیوں کو ختم کر لیا جائے تو انہوں نے کیا کیا، کوئی ایسا سپرے کیا اور سارا نظام وہاں سے مکھیوں کا وجود ختم کرنا چاہا۔ جب وہ ختم ہو گئی تو ان کے جتنے پھل تھے وہ سارے کے سارے بے ذائقہ ہو گئے۔ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا انسان کے فائدے، کتنی زہریلی گیسیں ہیں جو دنیا کے پیٹ میں پائی جاتی ہیں، یہ جتنے زہریلے جانور ہیں یہ انہیں نگل لیتے ہیں اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ کتنے ہی زہریلے جانور ایسے ہیں کہ جو انسان کی ادویات میں استعمال ہوتے، وہ بھی انسان کے فائدے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو رخی چیز ہے کہ جس کا فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے۔ دنیا میں عام ہماری گھریلو زندگی میں پائی جاتی ہے، چھری فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان بھی، لیکن ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے۔ بیت الخلا ہے، شیطان کا گھر ہے، دعائیں نہ پڑھنے والے، بیت الخلا میں خواہ مخواہ کپڑے ٹانگنے والے اور اس کو دوبارہ استعمال کرنے والے کثرت سے بیمار رہتے ہیں، کیونکہ جو کپڑا بیت الخلا میں لٹکایا جائے وہ شیطان کی اماجگاہ میں لٹکایا ہوا ہے، اسے بغیر دھوئے بغیر دھوپ میں رکھے اگر استعمال کریں گے تو اس کے غلط اثرات جسم پر منتقل۔ بیت الخلا شیطان کا گھر ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ دو رخ ہے، نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے
اللہ نے عقل سلیم بھی عطا کی, تعلیمات نبوی بھی عطا کی. تو جتنی نقصان والی چیزیں وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدابیر بیان کر لی کہ اس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ذات ہے, اس کی ناشکری مت کیجیے, وہ ذات ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء, پھر جب زمین کو پیدا کیا اور زمین کی اشیاء کو پیدا کیا, پہاڑوں کو اس میں نصب کیا, اور اس کے بعد غلہ اگایا, زمین میں درخت لگائے, اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قصد کیا. ثم استوى, متوجہ ہوئے, قصد کیا. اللہ کا متوجہ ہونا ہمارے متوجہ ہونے کی طرح نہیں ہے. ثم استوى, پھر قصد کیا, ارادہ کیا, الى السماء, آسمان کی طرف, فسواہن, سو درست کر کے بنائے, سبع سماوات, 7 آسمان. کہ پہلے آسمان کیا تھا؟ دھواں دھواں تھا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے صحیح کر کے بنایا اور 7 آسمان بنے. قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا, اور زمین کے اندر جتنی معدنیات اور جتنے غلے رکھنے تھے اور پہاڑ, ان سب کو پیدا کی, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا کیا. اللہ فرما رہے چھت عطا کی, فرش عطا کی. اس فرش کو جہاں چاہتے ہو نرم کر لیتے ہو, غلہ اگاتے ہو, جہاں چاہتے ہو سخت کر دیتے ہو, گھر اور بلڈنگیں بناتے ہو. کہ یہ ہم نے پیدا کیا تمہاری رہائش کے. کیف تکفرون باللہ, اللہ کی ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ اللہ ہی نے تو تمہیں اول سے آخر تک پہنچانے والے ہیں, اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا. گرامی قدر سامعین, اگر ان 2 آیات پر غور کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پوچھنا کیف تکفرون باللہ, کیف تکفرون باللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استفسار بڑی محبت والا ہے کہ تم مردہ تھے, میں نے زندہ کیا, پھر کیوں نہ شکری کرتے؟ جیسے باپ شفقت کے ساتھ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا میری نافرمانی کیوں کرتے ہو, تمہارے تو سارے نخرے اور ناز میں نے اٹھائے, تمہاری پیدائش کا ذریعہ بھی میں بنا ہوں, اللہ نے اسباب کے درجے میں مجھے استعمال کیا, بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے اپنے ہاتھوں میں تمہیں پالا ہے, پھر کیوں ناشکری کرتے؟ ایسا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اصل جو درس میں شریک ہونے کا اصل مقصد ہے سمجھ کر عمل کرنا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ کرام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, رشتہ دار اعزاء اقارب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ساری امت کے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما, فضل والا کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ یہ جتنے معصوم بچے ہیں یا اللہ درس میں شریک ہوئے ہیں اور جتنے بڑے احباب شریک ہوئے ہیں, یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما, ان معصوموں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, اپنے دین کی سمجھ کے لیے قبول فرما. یا اللہ جتنے ان میں بچے پڑھنے والے ہیں سب کے لیے علم آسان فرما, اور یا اللہ جتنے یہاں شریک ہیں سب کو 5 وقت پابند نماز بنا, سب کو دین کا داعی بنا, سب کے گھروں کو دین کا مرکز بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے دوست ہیں, بہت عزیز دوست ہیں, محترم عمران اقبال صاحب, ان کا بیٹا جو ہے ICU میں جو ہے وینٹیلیٹر پر ہے, خصوصی دعا فرمائے. یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ابو بکر کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ جلد از جلد یا اللہ صحت یاب فرما. یا اللہ جتنے بچے ہیں, یا اللہ جتنے بچے گھروں کے اندر بیمار ہیں, اسپتالوں میں بیمار ہیں, سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما, قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مقبولیت نصیب فرما. یا اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس جگہ کو اپنی دین کی تعلیم کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس جگہ کو اپنی دین کی تعلیم کے لیے قبول فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ